اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے بچائے اور ہم سب کو صحت مند، خوشحال، شاد و آباد اور توانا رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھیں، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ فضل خدا کا سایہ ہم پر رہے ہمیشہ، ہر دن چڑھے مبارک، ہر شب بخیر گزرے۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور پھر کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت، موسم اور لوگ، ان سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے۔ کب، کون، کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے ایمان کی پختگی بہت ضروری ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ نے حمیرہ منافقہ کے لیے ایک تحفہ بھجوایا ہے اور تاکید کی ہے کہ اسے کہیں کہ وہ اسے حفظ کر لے اور ہمیشہ یاد رکھے۔ تو آئیے سنیے۔ ہماری راہ میں جو کانٹے بچھائے تھے تم نے، انہی کانٹوں پہ تمہیں بھی چلنا ہی ہوگا۔ ہمارے اشکوں پہ جو تم ہنستی رہی ہو، کیا جو تم نے وہ تمہیں بھرنا ہی ہوگا۔ مکافات عمل ذرا دیکھو حمیرہ منافقہ، جلایا تم نے ہم کو اب تمہیں جلنا ہی ہوگا۔ حمیرہ منافقہ تو یہ ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینے کا نتیجہ، کسی کا دل دکھانے کے بعد اب تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ اس منافق عورت کی فنکاری اور اداکاری تو دیکھیے۔ سر پر دوپٹہ ایسے باندھتی ہے جیسے بڑی حجیہ ہو، اور چارپائی پر ننگی اس طرح لیٹ جاتی ہے بغیر چادر اوڑھے، صرف ویوز لینے کے لیے۔ اس بے غیرت عورت کو اس وقت شرم اور حیا نہیں آتی۔ تو یہ ہے ان کے گاؤں کا کلچر، اس لیے میں ایک شعر اسے بھی ریپریزنٹ کر دیتی ہوں۔ تو آئیے سنیے۔ دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے۔ اور حمیرہ منافقہ، کان کھول کر سن لو اور یاد رکھنا کہ مکافات عمل کا ہونا تو اٹل ہے۔ دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا، اور مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے، کیونکہ خدا کی خدائی ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف۔ اس نے اپنی ساسو ماں اور نند کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، ذرا اپنے گندے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ حد سے ٹکراتی ہے جو شے وہ پلٹتی ہے ضرور،
خود تم بھی رو گی ماں کو رلانے والی۔ ذرا سوچو، جس جگہ پر آج کل تمہاری ساس اور نند کنٹینیو رہ رہی ہیں، ہمیرا منافقہ، وہاں اپنی حقیقی ماں کو ذرا رکھ کر دیکھو۔ اور تم یاد رکھنا، جو آج تحریر کر رہی ہو وہ انشاءاللہ تمہیں کل تمہاری اولاد پڑھ کر سنائے گی۔ اس لیے میری اس نصیحت پر عمل کر کے مضمون ذرا لمبا لکھنا، تاکہ جب تم بوڑھی ہو تو پھر تکیے سے ٹیک لگا کر آرام سے سننا اور اپنی لائف سے انجوائے کرنا، جیسے کہ آج کل تمہارا پاؤں زمین پر نہیں۔ علی ویر کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو تو پہلے ہی آپ نے کالا دشن دے دیا، اور اب علی ویر منافق کے والد محترم آئے تو 4 دن ان کے آگے پیچھے ہو کر تم نے حقہ اس لیے بنا کر دیا تاکہ بابا جی بھی تیری چھتری کے سائے میں رہیں۔ یہ نہ ہو کہ بابا جی تو زبردستی آ گئے ہیں اور یہ کہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی نہ لے آئیں۔ اس لیے تم نے جادو کی ایسی ڈگڈگی بجائی کہ باپ بیٹے کو خوب نچایا۔ علی ویر منافق بار بار کہتا ہے کہ ہمیرا تو بابا جی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اور بابا جی بھی ہمیرا سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ جس دن علی ویر منافق کے ابو جی بیمار تھے، اس دن علی ویر منافق کہہ رہا تھا کہ ابو جی سے زیادہ ہمیرا بیمار لگتی ہے، یعنی سسر کے ساتھ اتنا پیار اور ساس کے ساتھ اتنی نفرت کہ اس کا چینل چھین کر اپنے نام کروا لیا اور اس بیچاری کو در بدر ماں اور بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ تو یہ ہے تمہاری اوقات، اور اب تم نے 4 دن رکھ کر علی منافق کے والد محترم کو بھی بائے بائے کہہ دیا۔ کہاں گیا تیرا وہ پیار، وہ فنکاری، وہ اداکاری؟ اور دوسرے بیٹے اور تمہارا سارا خاندان بھی خاموش ہے، وہ اس لیے کہ ذرا سی بھی بات کی امی یا ابو کی اب تو ان کے چینل آپ بند کروا دو گی، کیونکہ ریموٹ کنٹرول تمہارے پاس ہے۔ بہو ہو تو ایسی ہو، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ساس نانا نان تے ووٹی آپے پردان، اس لیے کہتے ہیں دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ ہمیرا بی بی، دراصل تو اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ جب تیرے سر پر ہر وقت پٹی باندھی رہتی تھی، ہزاروں مکھیاں اور کیڑے مکوڑے تمہارے ارد گرد گھومتے تھے، تم اپنی ماں کے گھر پھونکنی سے پھونکے مار مار کر آگ جلاتی تھی۔ اس وقت مجھے تم پر بہت پیار آتا تھا کہ گاؤں کے لوگ کتنے سادہ اور کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ میں سوچتی تھی ان بیچاروں کے پاس وسائل کی کمی ہے، حالانکہ آپ کو کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا تھا۔ بٹ آئی لائک یو اینڈ لو یور فیملی، یعنی میں آپ لوگوں کی ویڈیو اس طرح دیکھتی جیسے روٹی کھانے کے بعد کہتے ہیں تھوڑا سا چورن کھا لیں تاکہ روٹی جلد ہضم ہو جائے، اور پھر آپ لوگوں کو سپورٹ کی خاطر کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ اگر براڈ سے لوگ ہمیں زیادہ واچ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اس لیے میں آپ کی ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتی اور لائک اور شیئر کرتی۔ یہ تھا میرا پیار آپ لوگوں کے لیے۔ اس وقت میں آپ کی بہت عزت و احترام اور قدر کرتی تھی، لیکن جب حقیقت سامنے آئی کہ آپ نے اپنی ساسو ماں کا یوٹیوب چینل چھین کر اپنے نام کروا لیا، یہ عمل کر کے آپ لوگوں نے اپنی کم ظرفی دکھائی۔ اس لیے ہمیرا منافقہ، میں تجھے مخاطب ہو کر کہتی ہوں
कान खोल कर सुनो और याद रखना, मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, बस मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से जो दोस्ती के लिबास में मुनाफिक हों। इसलिए मैं कहती हूँ, तो आइए सुनिए। हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूँ मैं, कड़वी जरूर हूँ लेकिन मुनाफिक नहीं हूँ मैं, क्योंकि नमक की तरह कड़वी बात करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता और मीठी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है। आप लोगों के पास YouTube के 2 पैसे क्या आए, आप अपनी औकात ही भूल गए हो। ज़रा आप लोग अपना मुहासबा करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ज़बान और दिल में कितना फ़र्क है, और इसी का नाम मुनाफ़िकत है। आप इतनी खुदगर्ज हो कि आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, दूसरों की जिंदगी तबाह करते हुए आपने ज़रा भी नहीं सोचा। ये ज़रूरी नहीं कि किसी की आ या बद्दुआ आपका पीछा करे, किसी का सब्र भी आपके रास्ते में रुकावट बन सकता है। आप रिश्तों को पहचानो, ये मुकद्दस रिश्ते और सिला रहमी के रिश्ते हैं, इनकी दुआएं और बरकतें लो, क्योंकि जब वक़्त गुजर जाता है तो फिर आदमी हाथ मलता रह जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को समझने और नेक अमाल करने की तौफीक दे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खलूस, मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।